السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے وانیہ مقصود کا ناول قلب سیاہ، ایپیسوڈ 20. صبح کی ہلکی نرم روشنی کمرے کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی ہر چیز ایک سرد سناٹے میں لپٹی ہوئی تھی. ماہر ابھی تک اسی حالت میں سر گھٹنوں میں دبائے اپنے لال جوڑے میں فرش پر بیٹھی تھی، جیسے پوری رات وہ روتی رہی ہو. آنکھوں کے گرد سوجن، بال بکھرے ہوئے اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا. اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر لی ہو، جیسے اس کے خوابوں کی دھجیاں اڑ چکی ہوں. شہریار دھیرے دھیرے خاموش قدموں سے، اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، چہرے پہ ندامت اور شرمندگی کی جھلک اور سانسیں بوجھل. وہ کچھ لمحے اسے ویسے ہی بیٹھے ہوئے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے اس کے قریب آیا، فرش پر اس کے پاس بیٹھا، ہاتھ بڑھا کر بہت نرمی سے اس کا شانہ چھوا. ماہر جیسے بجلی سے چونکی ہو، جھٹکے سے سر اٹھایا، آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی. وہ فوراً پیچھے ہوئی جیسے ڈر گئی ہو، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو. شہریار کا ہاتھ وہیں ہوا میں رہ گیا. اس کے چہرے پر ایک ٹوٹا سا تاثر تھا، جیسے اس لمحے خود سے نفرت محسوس ہو رہی ہو. وہ آہستہ سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ کر وہیں فرش پر بیٹھ گیا. ماہر، اس کی آواز مدھم، بوجھل اور شکستہ تھی. مجھے معاف کر دو. میں نہیں جانتا تھا کہ میں خود کو اس حد تک کھو بیٹھوں گا. ماہر نے کچھ نہ کہا، صرف آہستہ سے اپنا سر نفی میں ہلایا. آنکھوں سے آنسو پھر بہہ نکلے، مگر اس کی زبان جیسے بند تھی. شہریار خاموش ہو گیا. وہ جانتا تھا الفاظ اب کم پڑ رہے تھے اور اس کی غلطی اس کی خاموشی سے کئی گنا بھاری تھی. ماہر اچانک کھڑی ہوئی، آنکھیں نم، سانسیں بے ترتیب اور آواز غصے اور صدمے سے کانپتی ہوئی. تم میرے قریب بھی مت آنا، دور ہٹو مجھ سے. وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی، دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی. سر سے دوپٹہ کب کا اتر چکا تھا. شہریار آہستہ سے اٹھا، مگر وہ جانتا تھا ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو وہ اور ٹوٹ جائے گی. اس لیے وہ وہیں رک گیا، کچھ فاصلے پر، جیسے اپنے ہی کیے کی دیوار نے اسے روک دیا ہو. ماہر، میری غلطی نہیں تھی. میرے دوست ایسے ہی کرتے ہیں، زبردستی. میں نے تو صرف کولڈ ڈرنک سمجھی تھی اور اس نے مجھے. اس کی آواز ڈوبتی جا رہی تھی، آنکھیں وضاحت دیتی رہیں، مگر سب کچھ بیکار تھا. ماہر سر نفی میں ہلاتی رہی، ہولے ہولے، بار بار، جیسے وہ ہر لفظ کو رد کر رہی ہو، جیسے وہ خود سے انکار کر رہی ہو. نہیں نہیں، تم ایک شرابی ہو اور میں ایک شرابی کی بیوی ہوں. یہ کہتے ہی جیسے کوئی جھٹکا لگا اسے، جیسے اس کے وجود سے روح الگ ہو گئی ہو. میں نے اتنی بڑی غلطی کیسے کر لی؟ کیسے؟ میں تم سے محبت کرتے کرتے یہ بھی بھول گئی کہ تم ایک اچھے انسان نہیں ہو. وہ زاروں قطار روتی ٹوٹے لہجے میں بولتی گئی اور شہریار بس خاموشی سے سنتا رہا، جیسے ہر جملہ اسے نوچتا جا رہا ہو. ماہر، میں معافی مانگ رہا ہوں، خدا کی قسم. معافی؟ کیا تمہاری معافی میری کل رات کی خوشی واپس لا سکتی ہے؟ وہ زور سے چیخی، آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ نکلے. میں یہ کبھی نہیں بھول سکوں گی، کبھی نہیں، کہ میری شادی کی رات ایسے گزری ہے. شہریار نے جیسے بولنے کی کوشش کی، مگر ہونٹ سلے ہوئے تھے، آواز گلے میں اٹک گئی. خدا کی قسم، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا. بس ایک موقع ماہر، بس ایک موقع دے دو. میرا یقین کرو، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا. یہ جملہ جیسے کسی نے برچھی گھونپ دی ہو. میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی. شہریار کی آنکھوں میں حیرانی، دل میں ایک تکلیف دہ خاموش چیخ. ماہر، بس اتنا ہی نکل سکا اس کے لبوں سے اور وہ ٹوٹ کر بکھر گیا. مجھے ابھی اور اسی وقت تم سے طلاق چاہیے. میں تم جیسے انسان کو ڈیزرو نہیں کرتی. تم گھٹیا ہو، شرابی ہو. وہ الفاظ جو صرف صدمے میں تھے، وہ غصہ نہیں تھا، وہ بے یقینی، اذیت اور ٹوٹے خوابوں کی چیخ تھی. شہریار وہیں کھڑا تھا، جیسے زمین جکڑ چکی ہو اور اسے لگا جیسے اس کی دنیا کسی نے ایک لمحے میں توڑ دی ہو.
ماہر، تم ایسا نہیں کہہ سکتی، تم یہ الفاظ تمہارے منہ سے نہیں نکلنے چاہیے تھے۔ وہ جیسے بے یقینی سے کانپتے لہجے میں بول رہا تھا، جیسے کوئی اپنے ہی ہاتھوں سے سب کچھ بکھرتے دیکھ رہا ہو۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، مر جاؤں گی مگر تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ ماہر سلیمان کسی شرابی کی بیوی نہیں بن سکتی، تمہیں میں ڈیزرو نہیں کرتی۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف شعلے تھے، تپتی ہوئی اذیت کا غصہ۔ مجھے طلاق چاہیے شہریار، اگر نہیں دو گے تو میں خلا لے لوں گی، مگر اب تمہارے ساتھ زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ہر لفظ ایک فیصلہ تھا، ایک اعلان۔ شہریار نے جیسے اندر سے ٹوٹتے ہوئے قدم پیچھے کھینچے۔ ماہر، تم جانتی بھی ہو تم کیا کہہ رہی ہو، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ یکدم چیخی، جیسے اندر سے کچھ چیخا ہو۔ وہ لڑکھڑا کر آگے بڑھا جیسے کچھ بچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ماہر، میرے ساتھ ایسا مت کرو، مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میں سب چھوڑ دوں گا، ان دوستوں کو، وہ سب عادتیں، میں تمہارے لیے سب بدل دوں گا، تم جیسا چاہو گی ویسا بن جاؤں گا، بس پلیز پلیز مجھے اس طرح مت توڑو۔ وہ بے بس ہو کر بول رہا تھا، جیسے ہر لفظ اس کی روح سے نکلا ہو۔ ماہر کی نظر اس کی آنکھوں میں پڑی، آنسو، سچ مچ کے آنسو۔ کچھ لمحوں کو اس کا دل بھیگنے لگا، لیکن پھر وہ چونکی، جیسے خود کو تھپڑ مارا ہو۔ نہیں نہیں، تم نہیں بدل سکتے، تم کبھی نہیں بدل سکتے شہریار، میں بدل جاؤں گا، خدا کی قسم۔ نہیں، تم ہو ہی ایسے، تم بدلے جا ہی نہیں سکتے۔ شہریار کا سر جھک گیا، جیسے کسی نے اس کے سینے میں چھرا گھوم دیا ہو۔ ایک آنسو اس کی پلک سے گر پڑا۔ وہ سب کچھ چھوڑ سکتا تھا مگر ماہر کو خود سے نہیں جدا کر سکتا تھا۔ تم ہمیشہ سے ایسی رہی ہو ماہر، تم نے کبھی مجھے بدلنے کا موقع دیا ہی نہیں، تم تو مجھے بدلنے سے پہلے ہی چھوڑ جاتی ہو۔ وہ زخمی سا مسکرا کر بولا، جیسے کسی نے اپنے ہی زخم کو سہلایا ہو۔ دوستی بھی تم نے اسی لیے توڑ دی تھی کہ میں سگریٹ پیتا ہوں، کہ میں اچھا انسان نہیں ہوں۔ تب بھی میں نے کہا تھا کہ تمہارے لیے سب چھوڑ دوں گا، مگر تم نے مجھے تب بھی موقع نہیں دیا، اور اب بھی تم وہی کر رہی ہو، ماہر پھر سے چھوڑ رہی ہو۔ وہ رکا، کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے چند قدم آگے بڑھا۔ ماہر کے چہرے پر آنسو تھے مگر وہ ہلی نہیں، بس اسی کو تکتی رہی۔ تمہارے لیے سب آسان ہوتا ہے نا، بس ایک فیصلہ، بس ایک جملہ اور رشتہ ختم۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے اگر سامنے والا مر ہی کیوں نہ جائے؟ تب جب تم نے دوستی توڑی تھی تمہیں پتا ہے میرے دل پر کیا بیتی تھی؟ تب شاید میں بچہ تھا، برداشت کر گیا کیونکہ تب صرف دوستی تھی، محبت نہیں۔ مگر اب میں تم سے محبت کرتا ہوں ماہر، اور اگر تم نے مجھے پھر چھوڑا تو شہریار مر جائے گا، وہ نہیں رہ پائے گا تمہارے بغیر، ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ ٹوٹ کر بولا، مگر تم یہ سب کیسے سمجھو گی؟ تم نے تو کبھی مجھے سدھرنے کا موقع دیا ہی نہیں، ہر بار میری غلطی پر مجھے چھوڑ دیا، ہر بار صرف سزا دی، مہلت نہیں۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکا، سانس گہری تھی، آنکھیں بھیگی۔ اگر تم اس وقت، صرف اس وقت مجھے نہ چھوڑتی نا ماہر، تو میں تبھی بدل جاتا، تبھی سب چھوڑ دیتا، مگر تم نے تب بھی چھوڑ دیا، اور شہریار تب سے اور بگڑتا چلا گیا اور پھر یہاں تک پہنچ گیا۔ شہریار کو برباد تم نے کیا ہے ماہر۔ یہ آخری جملہ وہ جیسے سرگوشی میں کہہ گیا ہو، زخمی، بکھرا، اور دونوں کی آنکھوں سے بہتے آنسو خاموش گواہ بنے ہوئے تھے ایک محبت کے ماتم کے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے تو میں پگھل جاؤں گی؟ ماہر کی آواز کانپ رہی تھی مگر الفاظ تیر رہے تھے۔ میرے اندر جو ٹوٹا ہے نا، وہ تمہارے ان آنسوؤں سے نہیں جڑ سکتا شہریار۔ تمہارے ہاتھوں سے میں نے صرف خود کو نہیں، اپنا مان، اپنا یقین، سب کچھ ہارتے دیکھا ہے۔ ماہر، تم چلی گئی نا تو میرا اندر مر جائے گا، میں زندہ رہوں گا شاید، پر اندر سے ختم ہو چکا ہوں گا۔ میں نہیں جانتی تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ، لیکن میری روح نے جو ذلت محسوس کی ہے نا، وہ کسی وضاحت سے نہیں دھل سکتی۔ شہریار نے ایک قدم اور آگے بڑھایا مگر پھر رک گیا۔
وہ جانتا تھا کہ اس کا ایک قدم بھی اس کی ناراضگی کو اور بڑھا سکتا ہے۔ تم کہتی ہو میں بدل نہیں سکتا، تو ٹھیک ہے، میں تمہیں کوئی وعدہ نہیں کرتا کہ کل سے بدل جاؤں گا، مگر ایک سچ بتاتا ہوں ماہر، تم چلی گئی نا تو میرے پاس بدلنے کی کوئی وجہ نہیں بچے گی۔ ماہر کی آنکھیں لرزیں، جیسے آنسو پلکوں کے کنارے پر تھے مگر وہ انہیں گرا نہیں رہی تھی۔ ماہر، تم پہلے بھی چلی گئی تھی اور اب ایک بار پھر مجھے تنہا چھوڑ کر جا رہی ہو۔ شہریار کی آواز مدھم تھی، جیسے ہر لفظ اس کے اندر سے ٹوٹ کر نکل رہا ہو۔ پر اس بار صرف جانے سے پہلے ایک موقع دے دو مجھے، بس ایک موقع۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دوں گا، ہر وہ عادت، ہر برا راستہ، سگریٹ، وہ بے مقصد دوستیاں، لمحاتی کمزوریاں، تمہاری محبت میں سب کچھ ختم کر دوں گا۔ وہ اب رو تو نہیں رہا تھا مگر اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں، سانسیں الجھ رہی تھی اور دل کی دھڑکن جیسے چیخ چیخ کر کچھ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت میں نے کیوں چھوڑا تھا تمہیں؟ صرف اس لیے کہ مہروش کو تمہارے خاندان سے نفرت تھی، تمہاری ماں سے، اور اس نفرت نے اسے تم سے بھی دور کر دیا تھا۔ اس نے مجھ پر زور دیا کہ میں تم سے رشتہ توڑ دوں، اور تم نے اس کی بات مان لی۔ شہریار کا لہجہ ٹوٹا ہوا سا تھا۔ بچپن کی دوستی، سب کچھ ایک پل میں ختم کر دیا، بس اس لیے کہ کسی اور نے تمہیں ایسا کرنے کو کہا۔ ماہر نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں اس وقت صرف ایک بچی تھی شہریار، میں نے وہی سمجھا جو مجھے سکھایا گیا، اور اب جب وہ وقت ختم ہو چکا ہے تو ان پرانی باتوں کو دوبارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت کچھ اور لمحہ ہے، اور اس وقت کچھ اور تھا۔ چند لمحے خاموشی طاری رہی، پھر شہریار نے آہستگی سے پوچھا، ماہر، کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ مہروش نے تمہیں میری ماں کی وجہ سے مجھ سے دور کیا تھا؟ ماہر نے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا۔ شہریار کے چہرے پر دکھ بھری زخم خوردہ سی مسکراہٹ ابھری۔ نہیں ماہر، تمہیں میں نے جھوٹ بتایا تھا، اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ ماہر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا مطلب؟ اب مزید خاموش نہیں رہ سکتا، تمہیں جاننا ہوگا سچ۔ وہ دھیرے سے پلٹا، کمرے کے ایک کونے کی طرف بڑھا جہاں اس نے کچھ چھپا رکھا تھا۔ ماہر اس کی ہر حرکت کو بے چینی سے دیکھ رہی تھی، جیسے دل کی دھڑکنیں کسی انکہی مصیبت کی خبر دے رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا، ہاتھ میں ایک پرانی ڈائری تھی۔ ماہر کا دل ایک پل کو رک سا گیا۔ یہ تو مہروش کی ڈائری ہے۔ اس کی آواز ہلکی سی لرزی۔ شہریار نے اس کے ہاتھ میں ڈائری تھماتے ہوئے کہا، پڑھ لو، سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ میں اب تمہیں کسی اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا ماہر، سچ تمہارا حق ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اب ہمارے درمیان کچھ بھی ادھورا یا جھوٹا نہ رہے۔ ماہر نے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ ڈائری تھامی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں شہریار پر جم گئیں، پھر اس کے ہاتھ کی ڈائری پر، جیسے وقت تھم گیا ہو، اب صرف سچ باقی تھا۔ وہ کافی دیر تک اس ڈائری کو تھامے بیٹھی رہی، صفحہ در صفحہ، جیسے ہر لفظ اس کے دل پر وار کر رہا ہو۔ جوں جوں وہ پڑھتی گئی اس کی آنکھیں پھیلتی گئیں، سانسیں بھاری ہوتی چلی گئیں۔ کئی بار اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر حقیقت اتنی کڑوی تھی کہ برداشت سے باہر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ابھی کل رات کا دکھ بھول گئی تھی۔ شہریار کی حالت، اس کی بے حسی، سب پیچھے رہ گیا تھا۔ اس وقت اس کی توجہ صرف ڈائری میں درج ان سچائیوں پر تھی جو کسی نے برسوں تک اس سے چھپائے رکھے تھے۔ ہر جملہ، ہر تحریر جیسے ایک چھپا ہوا راز کھول رہا تھا۔ شہریار خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ کب سے ماہر کے چہرے کے بدلتے رنگ، لرزتی پلکوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلے سے جانتا تھا کہ ڈائری کو پڑھنے کے بعد ماہر کی حالت یہی ہونے والی ہے۔ کچھ دیر بعد ماہر نے ڈائری بند کر کے سائڈ پہ رکھ دی۔ اس کی نظریں آہستہ آہستہ شہریار کی طرف اٹھیں، نگاہوں میں حیرت، دکھ اور الجھن سمٹی ہوئی تھی۔ میں یقین نہیں کر پا رہی شہریار، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ لیکن سچ یہی ہے، شہریار آہستگی سے کہتا ہوا اس کے قریب آ بیٹھا۔ ماہر نے اسے روکا نہیں مگر دیکھا بھی نہیں، وہ خاموش رہی۔ دیکھو، مجھے معلوم تھا کہ یہ سب جاننا تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا، مگر یہ ضروری تھا۔
ماہر، میں تمہیں جھوٹ میں نہیں رکھنا چاہتا، میں چاہتا تھا کہ تم سچ جانو، اپنی بہن کا، اس کے دکھ کا، اس کی خاموشیوں کا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا شہریار، میں نے ڈائری تو پڑھ لی، ایک سچ سمجھ میں آ گیا، مگر جو سوال میرے دل میں ہے وہ اب بھی ویسے کا ویسا ہے۔ شہریار خاموش رہا۔ میں جانتی ہوں مہروش نکاح سے پہلے گھر سے بھاگی تھی، میں جانتی ہوں کہ بلال نے اسے دھوکہ دیا اور اسی کے بعد وہ واپس آئی تھی، لیکن اس دن میں نے خود سنا تھا جب وہ بلال سے کہہ رہی تھی کہ یہ بات کسی کو مت بتانا، حویلی والوں کو وقت پر سب پتہ چل جائے گا۔ تو وہ بات کیا تھی؟ ماہر نے ہولے سے سانس بھری اور اپنی الجھن کو زبان دی۔ چلو مان لیا کہ وہ بات یہی تھی کہ اس نے زرلش کو انجیکشنز دیے تھے، شاید وہ بلال کو روک رہی تھی کہ یہ بات کسی کو نہ بتائے، بس یہی گناہ تھا اس کا، اور اسی بوجھ تلے وہ 11 سال جیتی رہی۔ پھر جب بلال نے اسے دھمکایا کہ وہ سب بتا دے گا تو وہ ڈر گئی، اور اس خوف میں، اس شرمندگی میں اس نے اپنی زندگی ہی ختم کر لی۔ وہ رک گئی۔ شہریار اس کی باتوں کو تحمل سے سن رہا تھا۔ تو اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں سارے سوالوں کے جواب مل چکے ہیں، وہ آہستہ سے بولا، تو پھر تم کیا جاننا چاہتی ہو؟ مجھے نہیں پتا، ماہر نے دھیرے سے کہا۔ شاید میں بس کچھ اور سننا چاہتی ہوں، شاید مجھے وہ آخری بات جاننی ہے جو مہروش نے بلال سے کی تھی، مگر پھر مجھے لگتا ہے کہ وہ یہی بات ہو سکتی ہے کہ بلال اس کی سچائی حویلی بار والوں کو بتا رہا تھا، تو تبھی وہ اس کو روک رہی تھی۔ پھر مجھے لگتا ہے کہ میں غلط سوچ رہی ہوں۔ تو پھر جاؤ ماہر، بلال کے پاس جاؤ، پوچھو اسے کہ مہروش نے اسے کیا بتایا تھا، وہ بات کیا تھی جو وہ سب کے سامنے لانا چاہتا تھا۔ ماہر کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ میں نہیں جاؤں گی اس گھٹیا انسان کے پاس، میں دوبارہ نہیں جانا چاہتی، اگر جانا ہوتا تو کب کا جا چکی ہوتی۔ اس نے میری بہن کو دھوکہ دیا تھا، میں اس سے کچھ نہیں سننا چاہتی۔ ماہر، دیکھو میں مانتا ہوں کہ اس نے تمہاری بہن کے ساتھ بہت برا کیا، مگر تم یہ بھی جانتی ہو کہ سچائی کا ایک ٹکڑا ابھی بھی اس کے پاس ہے، وہ جب تک تم وہ نہیں سنتی، تم خود کو کبھی مکمل آزاد نہیں سمجھو گی۔ نہیں، وہ سر جھٹک کر بولی، مجھے اور کچھ نہیں جاننا، میرے دل کے اندر جتنی آگ تھی وہ ڈائری پڑھ کر بجھ گئی، بس یہی کافی ہے میرے لیے، اور میں جانتی ہوں جو میں نے سوچا ہے وہی سب ٹھیک ہے، مجھے اور کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں، بس اس قصے کو بند کرو، اور رہی بات اس ڈائری کی تو اسے جلا دو، میں دوبارہ یہ سب نہیں پڑھنا چاہتی۔ یہ کہہ کر ماہر آہستہ آہستہ اٹھنے لگی، دل بھاری تھا، قدم سست اور سوچوں میں الجھا ہوا۔ جیسے ہی وہ شہریار کے سامنے سے گزری، اچانک شہریار نے نرمی سے اس کی کلائی تھام لی۔ ماہر کی سانس تھمی، اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ شہریار کی نظریں سیدھی اس کی آنکھوں میں تھیں، ان آنکھوں میں پچھتاوے کا ایک ایسا گہرا سمندر تھا کہ کوئی بھی دیکھ کر رو دے۔ اس کی گرفت مضبوط نہیں تھی، مگر التجا سے بھری ہوئی تھی۔ ماہر نے کلائی نہیں چھڑائی، وہ بس خاموشی سے شکستہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی، جیسے دل میں ہزار سوال تھے پر زبان خاموش تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھا، اس کے ایک قدم کے فاصلے پر آیا۔ ماہر ساکت کھڑی رہی، ان کے درمیان صرف دھڑکنوں کی آواز تھی۔ شہریار کے لب کانپے مگر لفظ ٹوٹے ہوئے تھے۔ پھر وہ بہت دھیمی آواز میں بولا، سوری، معاف کر دو مجھے ماہر۔ یہ صرف ایک لفظ تھا، لیکن ایسے لگا جیسے ماہر کے دل کی ساری برف پگھلنے لگی ہو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں ہر وہ کام چھوڑ دوں گا جو تمہیں تکلیف دیتا ہے، جو تم کہو گی وہی ہوگا، بس مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ اس نے نرمی سے ماہر کا ہاتھ اپنے لگموں سے لگا دیا۔ ماہر کی پلکیں بھاری ہو گئیں، دل کی دیوار جیسے لرز گئی۔ وہ خاموش رہی، صرف نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ میں وعدہ کرتا ہوں، شہریار کا لہجہ لرز رہا تھا، میں جانتا ہوں میں غلط تھا، تمہیں دکھ دیا، تمہیں تکلیف دی، تم جو سزا دو گی میں قبول کروں گا، مگر خدارا مجھے چھوڑ کر مت جانا ماہر۔ وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوا، جیسے اندر کا سارا بوجھ آنکھوں کے راستے بہہ رہا ہو۔ بس ایک موقع دے دو مجھے، اگر دوبارہ ایسی غلطی ہوئی تو قسم کھاتا ہوں اسی وقت مجھے چھوڑ دینا یا مار دینا، لیکن
اس بار، بس اس بار مجھے خود کو ثابت کرنے کا حق دے دو۔ ماہیر کے دل میں جیسے تیز ہوا چلی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس انسان سے محبت کرتی ہے، اور محبت صرف ایک غلطی پر چھوڑنے کا نام نہیں۔ اگر وہ مانگ رہا تھا ایک اور موقع، تو شاید وہ اس کا مستحق تھا۔ ماہیر کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ کچھ نہ بولی، بس سر آہستگی سے جھکا لیا۔ یہ خاموشی شاید اس کی رضامندی تھی۔ ڈرائنگ روم میں نفیسہ، زاہد علی اور حشام، شاکرہ اور سلیمان شاہ کے ہمراہ بیٹھے تھے۔ بات رسمی انداز میں ہو رہی تھی، مگر نظریں سب کی ایک دوسرے کے چہروں سے زیادہ احساسات کو جانچنے میں مصروف تھیں۔ سلیمان شاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو ٹھیک ہے، اگر دونوں طرف رضامندی ہے تو ہم یہ رشتہ قبول کرتے ہیں۔ شاکرہ نے دل میں سکون کا سانس لیا، جبکہ نفیسہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شاکرہ کا ہاتھ دبایا۔ ادھر لان میں عروہ ہلکی ہوا میں خاموش کھڑی تھی۔ اس کی نظریں کہیں دور خلا میں تھیں، مگر اس کے اندر ایک طوفان چل رہا تھا۔ ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے حشام نے اسے باہر تنہا کھڑے دیکھا تو بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ بغیر کچھ کہے خاموشی سے لان کی طرف چل دیا۔ عروہ نے اس کے قدموں کی چاپ سنی تو پیچھے پلٹی اور چند لمحے اسے خاموش دیکھتی رہی۔ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ شادی ہونی چاہیے؟ حشام کی آواز میں کوئی تانا، کوئی طنز نہیں تھا، صرف ایک تھکا ہوا سوال۔ عروہ نے گہرا سانس لیا۔ پہلے نہیں کرنی تھی، میں نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر پھر سوچا اگر میں انکار کرتی رہی، اگر میں اسی دکھ میں پگھلتی رہی تو میں خود کو تباہ کر دوں گی حشام، اور میں خود کو یوں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ حشام نظریں جھکائے کھڑا رہا۔ عروہ کی آنکھیں نم تھیں لیکن لہجہ مضبوط۔ میں یہ شادی اس لیے کر رہی ہوں کہ شاید اسی میں میرا سکون ہے، شاید اسی میں میری نجات ہے۔ میں ہر رات کسی اور کی یاد میں روتی رہوں، یہ زندگی نہیں ہے۔ مجھے آگے بڑھنا ہوگا، مجھے خود کو ٹکڑوں سے جوڑنا ہوگا، اور یہ تبھی ممکن ہے جب میں اپنے ماضی کو دفنا دوں۔ حشام نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ مگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم دونوں، جب ہمارے دلوں میں کوئی اور بسا ہوا ہے، کیا ہم ایک دوسرے کو وہ محبت دے سکیں گے جو ایک شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے؟ کیا ہم ایک دوسرے کے زخم بھر پائیں گے جب ہم خود ابھی ٹوٹے ہوئے ہیں؟ عروہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستگی سے بولی، نہیں، شاید ہم ایک دوسرے کو مکمل نہیں کر سکتے، مگر وقت بہت کچھ بدل دیتا ہے۔ میں نہیں جانتی ہم محبت کر بھی پائیں گے یا نہیں، مگر میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ اگر میں اپنے اندر کے دکھ سے نکلنا چاہتی ہوں تو مجھے ایک نیا راستہ اختیار کرنا ہوگا، اور یہ رشتہ وہ راستہ بن سکتا ہے۔ اور اگر وہ راستہ صرف زخموں کی ایک اور شکل نکلا؟ حشام کی آواز میں بے بسی تھی۔ عروہ کی آنکھیں جھک گئیں۔ تو پھر شاید ہمیں ان زخموں کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا، کیونکہ اب اور رکنے کی گنجائش نہیں رہی۔ ایک طویل خاموشی کے بعد دونوں اپنی اپنی جگہ کھڑے تھے، مگر دل کسی گہرے سناٹے میں گم ہو چکے تھے، اور اسی سناٹے میں شادی کے بندھن کی حامی ایک سوال بن کر گونج رہی تھی۔ کیا کچھ رشتے زخم بھرنے کے لیے ہوتے ہیں یا صرف زخم بننے کے لیے؟ اٹھو، تمہیں آفس نہیں جانا، وہ اس کے بالکل سامنے کھڑی نرم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ شادی کو ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور اس کے ہاتھوں کی مہندی اب بھوری ہو چکی تھی۔ شہریار نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ سامنے وہی چہرہ، اسی مان، اسی اپنی سی لگنے والی ماہی۔ اتنی دیر ہو گئی ہے اور تم اب تک سوئے ہوئے ہو۔ کچھ لمحے، کچھ پل وہ اسے یوں ہی لیٹا ہوا چپ چاپ مسکرا کر دیکھتا رہا، جیسے یہ منظر اس کے دن کی سب سے خوبصورت شروعات ہو۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اٹھو جلدی، ورنہ نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ شہریار نے سستی سے کروٹ لی، گہری سانس لیتے ہوئے بولا، آپ کو معلوم ہے آج کیا دن ہے؟ ماہر نے الجھ کر اسے دیکھا۔ کیا؟ اتوار۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا، چہرے پر چمکتی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ اوہ، واقعی آج تو اتوار ہے۔ ماہر نے حیرت سے اپنی کنپٹی کو چھوا، جیسے یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اور اس لیے آج کا دن تمہارے لیے خاص ہے، کیونکہ آج ہم باہر ڈنر پر جا رہے ہیں۔ ماہر کے چہرے پر نرمی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ آہستہ سے اس کے سامنے آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اچھا، تو کہاں جائیں گے حضور؟ بس تم تیار ہو جاؤ، سرپرائز ہے۔
وہ اس کے چہرے کی طرف جھکتے ہوئے دھیرے سے بولا، سرپرائز؟ ماہر نے آنکھیں تنگ کرتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں نا، دیکھو، ہماری شادی کے بعد پہلا ڈنر ہے اور تمہیں مکمل تیار ہونا ہے، مکمل میک اپ، خوبصورت سا لباس، بلکہ آج تم ساڑی پہنو گی۔ ساڑی؟ ماہر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میرے پاس تو کوئی ساڑی نہیں ہے۔ تو اپنی ماں کی پہن لو، جس کی پہننی ہے پہنو، بس آج تم میری سنو گی۔ ماہر کچھ پل خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، مہروش کی ایک ساڑی ہے، سنہری رنگ کی، وہ پہن لوں؟ ہاں وہی، بالکل وہی، بس تم اچھی سی تیار ہو جاؤ، کیونکہ آج صرف ڈنر نہیں، تمہارے لیے ایک خاص سرپرائز بھی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہلکا سا مسکرایا اور بیڈ سے اٹھ کر اپنے بال درست کرتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ماہر اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور آہستہ سے اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ شاید پہلی بار دل کی گہرائی سے اس نے جیسے دل سے تمام گلے شکوے مٹا دیے ہوں۔ اس وقت بس اس کی تھی اور وہ اس کا۔ کچھ گھنٹوں بعد کمرے میں نرم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ آئینے کے سامنے بیٹھی ماہر ہاتھ میں برش لیے اپنے بالوں میں ہلکے ہلکے کرلز ڈال چکی تھی۔ دونوں جانب سے بال آگے کیے ہوئے، ماتھے پہ چند الجھی ہوئی لٹیں جیسے بے اختیاری سے اس کے حسن میں اضافہ کر رہی تھیں۔ ہونٹوں پر ہلکی سی گلابی لپسٹک، گالوں پر بس ذرا سا بلش اور آنکھوں میں کاجل۔ سادگی میں لپٹا ایسا حسن تھا کہ دل تھم جائے۔ اس نے مہروش کی وہی سنہری ساڑی پہن رکھی تھی جو سادہ تھی مگر جاذب نظر۔ ساڑی کے بل الجھے ہوئے، بلاؤز پر نرم موتیوں کی کڑھائی تھی، آستینیں مکمل تھیں۔ وہ بھی آئینے میں جھک کر اپنی آنکھوں پر مسکارا لگا رہی تھی کہ پیچھے واش روم کا دروازہ کھلا۔ شہریار باہر آیا، بلیو کلر کا خوبصورت کرتا اور نیچے سفید پاجامہ۔ اس کے ہاتھ میں گھڑی تھی جو وہ پہنتے ہوئے باہر نکلا تھا۔ بال سلیقے سے جمے ہوئے تھے، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ، لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ ماہر پر پڑی وہ ٹھٹک گیا۔ چند لمحے سانس رکی اور آنکھوں نے بس اسے دیکھنا چاہا۔ ماہر کی انگلی میں اس کی دی ہوئی انگوٹھی چمک رہی تھی، وہی جو اس نے دل سے دی تھی۔ ماہر نے آئینے میں اس کی نظریں محسوس کیں، ایک پل کو نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر جیسے کچھ بھی محسوس نہ ہوا ہو، دوبارہ خود کو سنوارنے لگی۔ چلیں؟ ماہر نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں ہاں چلو، وہ جیسے خواب سے جاگا ہو، نظروں کی گہرائی سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوا بولا۔ ماہر آہستہ سے اٹھی، ساڑی کے آنچل کو سنبھالتے ہوئے وہ کچھ الجھی۔ اسے ہمیشہ سے بھاری لباس اور میک اپ سے چڑ تھی۔ وہ سادہ رہنے والی لڑکی تھی، مگر شادی کے بعد جیسے یہ سب اس پر فرض ہو گیا تھا۔ وہ تھک گئی تھی، مگر آج کچھ اور ہی بات تھی۔ وہ گلے میں وہ باریک سی گولڈن چین پہننے لگی جس کے پینڈنٹ میں چھوٹی سی گولڈن بطخ یعنی ڈک بنی ہوئی تھی، لیکن ہک بند نہ ہو سکا۔ وہ الجھ کر رہ گئی۔ شہریار خاموشی سے اس کے قریب آیا اور اس کے نرم بالوں کو آہستگی سے کندھوں کے آگے کیا۔ ماہر کا سانس ایک پل کو تھما، پھر اس نے اس کے ہاتھ سے چین لے کر بہت نرمی سے، پورے دھیان اور محبت سے اس کے گلے میں پہنا دی۔ ماہر کے چہرے پر ہلکی سی دھیمی سی مسکراہٹ آئی جو اس نے چھپانے کی کوشش کی، مگر اس کی پلکوں کے جھکاؤ سے عیاں ہو گئی۔ شہریار اس کے پیچھے کھڑا اس کے کان کے قریب آہستہ سے بولا، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اتنی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ ماہر نے نگاہیں اٹھا کر آئینے میں خود کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملائیں۔ بس وعدہ کرو، دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گے جس سے میرا دل ٹوٹے۔ شہریار نے آہستگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولا، میری زندگی میں اب صرف تم ہو اور تمہیں کھونے کا خوف سب کچھ بدل دیتا ہے۔ ماہر نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے اس کے لمس کو محسوس کیا۔ اس لمحے کے خاموش وعدے لفظوں سے زیادہ مضبوط تھے۔ کچھ لمحوں بعد وہ دونوں اب بھی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا سفر کرتے ہوئے۔ شہریار، تم مجھے دنیا کے کس کونے میں لے جا رہے ہو؟ کتنی دور ہے؟ ماہر نے الجھن سے کہا۔ شہریار نے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ سجائی، بس آنے ہی والا ہے۔ کچھ دیر اور گزری، پھر شہریار نے ایک جگہ آ کر گاڑی روک دی۔ ماہر نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ یہ کوئی خاموش سی گلی تھی جہاں سڑک کے کنارے چھوٹے چھوٹے صاف ستھرے گھر بنے ہوئے تھے۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟
ماہر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اب کوئی سوال نہیں، بس گاڑی سے اترو، شہریار نے نرمی سے کہا اور خود بھی گاڑی سے اتر گیا۔ ماہر بھی آہستہ سے اتری، ایک نظر گلی پر ڈالی۔ بتیوں کی روشنی میں سب کچھ پرسکون لگ رہا تھا۔ شہریار، تم مجھے اتنا سجا کے یہاں کیوں لائے ہو؟ ماہر نے دھیمی آواز میں کہا اور جیسے ہی ایک قدم اس کی طرف بڑھایا اس کا پاؤں ساڑی میں الجھا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ شہریار فوراً لپکا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ٹھیک ہو؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ ماہر نے ہلکے سے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی شرمندگی تھی۔ اب شہریار اس کا ہاتھ تھامے اسے ایک مخصوص گھر کی طرف لے جا رہا تھا۔ آؤ میرے ساتھ، وہ آہستگی سے بولا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ ماہر نے حیرت سے پھر سوال کیا۔ شہریار خاموش رہا، پھر اس نے گھر کا دروازہ کھولا۔ اندر اندھیرا تھا۔ جب وہ دونوں اندر داخل ہوئے شہریار نے لائٹ آن کی۔ پورا گھر جیسے چمک اٹھا۔ چھوٹا سا مگر صاف ستھرا اور خوبصورت گھر۔ 2 کمرے، ایک طرف کچن، ایک طرف چھوٹا سا ٹی وی لاؤنج اور اوپر شاید ایک چھت تھی۔ یہ گھر کس کا ہے؟ ماہر کی آواز میں حیرت تھی۔ ہمارا، شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ ماہر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ مطلب یہ کہ کل سے ہم دونوں اسی گھر میں رہیں گے۔ لیکن کیوں؟ ہمارا تو حویلی میں گھر ہے، تم نے یہ نیا گھر کیوں خریدا؟ شہریار کی مسکراہٹ دکھی سی ہو گئی۔ کیا تم حویلی میں خوش ہو؟ ماہر نے خاموشی سے سر نفی میں ہلا دیا۔ ماہر، تمہاری ہر مجبوری اب میری ذمہ داری ہے۔ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ بہت کچھ سہ چکی ہو تم، اب اور نہیں۔ میں نے اپنی ماں اور پھپھو کی ہر تلخ بات سنی ہے جو تمہارے بارے میں وہ کہتی ہیں، مگر اب بس، اب میں تمہیں مزید زخمی نہیں دیکھ سکتا۔ ماہر کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں، وہ کچھ نہ بولی۔ میری ماں کا رویہ تم سے کبھی بھی ٹھیک نہیں رہا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری پوری زندگی ان کی باتوں کی نظر ہو جائے۔ اس لیے یہ چھوٹا سا پیارا سا گھر ہم دونوں کے لیے لیا ہے۔ شہریار نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے۔ ہم دونوں نے بہت برداشت کیا ہے، بہت کچھ سہا ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم خود کو ذہنی سکون دیں، ایک نئی زندگی شروع کریں، اس ٹاکسک حویلی سے دور ہو جائیں۔ ماہر نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم میرے لیے اتنا کچھ کر رہے ہو، کیوں شہریار؟ کیونکہ تم میرے لیے سب کچھ ہو ماہر، اس نے نرمی سے کہا اور گھر کی طرف دیکھا۔ یہ چھوٹا سا گھر ہمارا ہے، جہاں کوئی تماشا، کوئی طنز نہیں ہوگا، بس سکون ہوگا، محبت ہوگی۔ لیکن اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ تمہاری تو اتنی تنخواہ بھی نہیں۔ کرائے کا گھر ہے، مگر فکر نہ کرو، جلد ہی تمہارے نام کر دوں گا، بلکہ اس سے بڑا گھر تمہارے نام ہوگا۔ ماہر نے دھیرے سے نظریں جھکا لیں۔ تم یہ سب میرے لیے کر رہے ہو، لیکن میں شاید یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی۔ شہریار نے فوراً اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے لیا۔ ایسا مت کہو ماہر، اگر تم یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تو پھر کوئی بھی نہیں کرتا۔ پھر وہ مسکرا کر بولا، اب ہم دونوں یہاں اپنی نئی زندگی شروع کریں گے، ہنسی خوشی، دور ہر تلخی سے، ہر طنز سے، ہر زخم سے۔ ماہر نے آنکھیں بند کر کے آہستہ سے سر ہلایا اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بھی آ گئی۔ ماہر نے آہستہ سے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے کہا، یہ تھا وہ سرپرائز؟ شہریار نے دھیمے انداز میں سر ہلایا۔ ہاں نا؟ ماہر نے گھر کی سادگی اور سکون کو محسوس کرتے ہوئے دھیرے سے شہریار کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ وہ لمحہ جیسے رک گیا تھا، خاموش، نرم اور بہت اپنا سا۔ کچھ پل بعد شہریار نے نرمی سے کہا، چلو اب تمہیں ڈنر پر لے کے چلتا ہوں، وہ بھی ایسی جگہ جو میں نے خاص تمہارے لیے بک کروائی ہے۔ ماہر نے آہستہ سے سر ہلایا اور خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھایا اور پھر پلٹ کر بولا، ہاتھ پکڑ لو میرا، کہیں دوبارہ نہ گر جاؤ۔ ماہر بھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے لہجے پر چپ چاپ مسکرا دی، پھر اپنے نازک ہاتھ کو اس کے مضبوط ہاتھ میں دے دیا، جیسے بے آواز وعدہ ہو کہ اب گرنا بھی ہو تو ساتھ ہی۔ رات کا منظر تھا، ہلکی نیلگوں روشنی، سمندر کی لہروں کی مدھم آواز اور ہوا میں نمکین خوشبو۔
سامنے کشادہ پرسکون مقام تھا جو سمندر کے بالکل کنارے بنایا گیا تھا۔ لکڑی کے فرش پر سفید رنر بچھے ہوئے، چاروں طرف روشنیاں لٹک رہی تھیں اور سرسبز پودے کناروں پر سجے ہوئے تھے۔ سامنے 2 کرسیاں اور ایک نفیس سے میز پر خوبصورت سا ٹیبل سیٹ اپ تھا۔ سفید موم بتیوں کی لو ہوا میں لرز رہی تھی۔ کرسٹل کے گلاس، نازک پلیٹس اور سرخ گلابوں کا گلدستہ مرکز میں رکھا تھا۔ اوپر بانس کی چھت کو نرم روشنیوں اور ہلکے ہلکے پردوں سے آراستہ کیا گیا تھا، جیسے خواب میں بنائی گئی کوئی جگہ ہو۔ ماہر ہلکی گولڈن ساڑی میں، جس کا پلو ہوا میں لہرا رہا تھا، میز کے قریب بیٹھی تھی۔ اس کے کھلے بال تیز ہوا سے بار بار اس کے چہرے پر آتے اور وہ نرمیوں سے انہیں انگلیوں سے پیچھے کرتا جاتا۔ تمہیں گھر اچھا لگا؟ شہریار نے نرمی سے پوچھا۔ ماہر نے ہلکی ہوا میں اڑتے اپنے بالوں کو پیچھے کیا، سمندر کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ گھر اینٹوں اور دیواروں سے نہیں بنتا شہریار، گھر تو تب اچھا بنتا ہے نا جب اس میں ہمارا سکون ہو، ہمارا پیار ہو۔ گھر تو وہی خوبصورت لگتا ہے جہاں رشتوں میں تلخی نہ ہو، دلوں میں بوجھ نہ ہو، بس امن ہو، ہنسی ہو اور تم ہو میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو صرف مکمل ہونے کے بعد آتی ہے، اور شہریار کے چہرے پر وہ سکون جو صرف محبت پا لینے کے بعد آتا ہے۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے پھر اس کے چہرے سے بال ہٹائے اور شوخی سے بولا، ویسے میں سوچ رہا ہوں کہیں یہ گھر کچھ زیادہ ہی چھوٹا تو نہیں؟ نہیں تو ہم 2 ہی تو لوگ ہیں، اتنے بڑے گھر کا کیا کرنا تھا؟ مجھے تو چھوٹے گھر پسند ہیں، ان میں زیادہ سکون ہوتا ہے۔ شہریار نے شرارتی سی ہنسی ہونٹوں میں دبائی۔ صرف ہم دونوں؟ ماہر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں تو؟ پھر اس کی آنکھیں ذرا تنگ ہوئیں، شکی لہجے میں بولی، کہیں تم نے دوسری شادی تو نہیں کر لی؟ شہریار نے گہری سانس لی جیسے بے حد دکھی ہو گیا ہو۔ کیا سوچتی ہو تم؟ ہاں تو تم نے ہی کہا تھا نا صرف ہم دونوں، شک تو ہوگا ہی۔ ماہر نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، میرا مطلب تھا جو 10-15 بچوں کا میں نے سوچا ہوا ہے وہ سب اس چھوٹے گھر میں کیسے آئیں گے؟ ماہر نے فوراً آنکھیں پھیلائیں۔ 10-15؟ تم بچوں کی فیکٹری کھولنا چاہتے ہو؟ واقعی؟ شہریار نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ اچھا چلو صرف 10 کر لیتے ہیں، 15 نہیں۔ 10 بھی؟ کیا تم نے خاندان بڑھا کر پوری حویلی دوبارہ بسانی ہے؟ شہریار ہنستے ہنستے بولا، میری پڑنانی کے 11 بچے تھے، ان کے تو ہر سال ویلکم پارٹی ہوتی تھی۔ ماہر ہنسی ضبط نہ کر سکی۔ تم حد کرتے ہو شہریار، اتنی پرانی نسل کی پلاننگ آج کی دنیا پہ لاگو کرو گے؟ بس 1 یا زیادہ سے زیادہ 2۔ ٹھیک ہے 2 تم سنبھال لینا، باقی 8 میں پال لوں گا۔ وہ ذرا قریب ہوئی، نظریں تیکھے کر کے بولی، سنبھال تو تم سے 1 برتن نہیں ہوتا اور تم کہہ رہے ہو 8 بچے سنبھال لو گے۔ شہریار نے فوراً دونوں ہاتھ اٹھا کر جیسے صفائی دی ہو، مسکراتے ہوئے بولا، اوہ میڈم مذاق کر رہا تھا یار، میں نے کوئی فیکٹری تھوڑی کھولنی ہے۔ اور پھر وہ ذرا نرم لہجے میں جھک کر بولا، سچ کہوں مجھے تو بس 1 بچہ چاہیے، وہ بھی تم جیسا، غصے والا اور تم جیسا ہی پیارا ہو، اور ہاں وہ بھی تب جب تم چاہو۔ میں تو بس چاہتا ہوں کہ ہم پہلے ایک دوسرے کو سمجھ لیں۔ ماہر نے اچانک سنجیدگی سے پوچھا، اور اگر میں کبھی ماں نہ بن سکی تو پھر ہم 2-3 بلیاں پال لیں گے، تم سب کی ماما بن جانا۔ شہریار کی مسکراہٹ اب تھوڑی نرم ہو چکی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور نرمی سے بولا، مگر تم یہ سب کیوں سوچ رہی ہو؟ سوچ نہیں رہی، بس دل میں ایک سوال آیا تھا تو پوچھ لیا۔ ظاہر ہے اگر میں ماں نہ بن سکی تو تم مجھے چھوڑ دو گے نا؟ وہ نظریں چرائے دھیمی آواز میں بولی۔ شہریار نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما، ہنستے ہوئے بولا، ارے پاگل لڑکی، میں نے تم سے شادی بچہ پیدا کرنے کے لیے نہیں کی، میں نے تم سے شادی اس لیے کی ہے کیونکہ میں تمہارے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ بچہ ہو یا نہ ہو تم تو ہو نا۔ ماں بننا تمہاری پہچان کا صرف ایک پہلو ہو سکتا ہے ماہر، مگر تمہاری اصل پہچان تمہارا دل ہے، تمہاری خالص محبت ہے، اور وہ تم نے مجھے دی ہے۔ وہ تھوڑا سا رکا، پھر مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا،
ماں صرف وہ نہیں ہوتی جو جنم دے، ماں وہ بھی ہوتی ہے جو اپنی بے لوث محبت سے کسی کی دنیا سنوار دے۔ اور تم ماہر، تم میرے لیے وہی ہو۔ ماہر نے اس کی بات پر آہستہ سے مسکرا کر نظریں جھکا لیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی نہیں تھی، صرف ایک عجیب سی تسلی اور نرمی تھی جو اس کے چہرے پر پھیل گئی تھی، جیسے کسی بے چین سوال کا جواب مل گیا ہو۔ پھر وہ دونوں خاموشی سے سمندر کنارے چلنے لگے، کبھی ریت پر ننگے پاؤں چلتے، کبھی لہروں کی آواز میں اپنی آوازیں دبنے دیتے، کبھی وہ ہنستے، کبھی ایک دوسرے کے خوابوں پر بات کرتے، زندگی کو جیسے پہلی بار دل سے محسوس کرتے۔ یہ رات لمبی تھی اور بہت خوبصورت، جیسے وقت تھم گیا ہو اور صرف وہ دونوں ہوں، سمندر ہو اور ان کے درمیان بس سکون۔ کمرے میں ہلکی سی دھوپ چھن چھن کر آ رہی تھی، بیچ میں سوٹ کیس کھلا پڑا تھا جس میں کپڑے تہ تہ کر کے رکھے جا رہے تھے۔ ماہر قالین پر بیٹھی کپڑے سمیٹ رہی تھی اور عروہ خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھی کبھی ماہر کو اور کبھی بیگ کو دیکھتی۔ تم واقعی جا رہی ہو؟ عروہ نے مدھم لہجے میں پوچھا، اس کی آواز میں نمی سی تھی۔ ماہر نے تھوڑا مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہاں، بس سب کچھ سمیٹ کر نکلنا ہے، اب نئی زندگی شروع کرنی ہے نا؟ عروہ نے ایک دم سے ماہر کا ہاتھ زور سے تھام لیا، آنکھوں میں نمی اور آواز میں التجا تھی۔ بس تھوڑے دن، جب تک میری شادی نہیں ہو جاتی تب تک رک جاؤ نا، وہ جیسے ٹوٹتی ہوئی آواز میں بولی۔ ماہر نے ایک پل کو خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر نرمی سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ عروہ، میں جانتی ہوں تم کیا محسوس کر رہی ہو، لیکن میں اب اور رک نہیں سکتی۔ کیوں؟ عروہ کی آواز تھوڑی بلند ہوئی۔ کیا ایک ہفتے کے لیے بھی نہیں؟ ماہر نے دھیرے سے سر جھٹکا۔ نہیں رک سکتی، شہریار نے نیا گھر لے لیا ہے، ہمیں جلدی شفٹ ہونا ہے اور وہ اکیلا سب نہیں سنبھال سکتا۔ عروہ نے افسوس سے نظریں چرائیں۔ تم جا کر بس مجھ سے دور نہ ہو جانا۔ ماہر مسکرا کر اس کے قریب آئی اور اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم سے دور؟ عروہ، تم میری زندگی کا وہ باب ہو جو کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ لیکن دل نہیں مان رہا، تم تھیں تو سب آسان لگتا تھا، اب اکیلا پن لگے گا۔ ویسے بھی تمہارا رشتہ پکا ہو چکا ہے، 2-4 دن میں تمہاری شادی ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ عروہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں پوچھیں۔ خوش ہوں، بس تمہارے بغیر عادت نہیں ہے نا۔ عادتیں بدل جاتی ہیں، بس دل سے تعلق نہ بدلے، باقی سب ہو جاتا ہے۔